السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ السلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ أولي الأيدي والأبصار والنبالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من علی اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم علی غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من علی اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جانفزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے اترتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلا ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرمہ۔ قریب پونے 2 بجے اور ایسی ٹھنڈ میں 2 بجے تک رات کے ایسے وقت میں بیٹھنا یقیناً یہ عاشقوں کا ہی کام ہے۔ اور یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ فقیہان سرد نے اور زاہدان خشک نے ہر جگہ ہر موقع پر عاشقوں کے عشق پر حملہ کیا، مگر ہر دور میں عاشقوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی، سبحان اللہ، اور جس کا ثبوت دور حاضر میں الحمدللہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے حشمتی حضرت، سبحان اللہ، یعنی غلامان شیر ہندوستان، غلامان معصوم ملت و ناصر ملت۔ تو
یہ ٹھنڈ کا موسم ہے اور ایسے موسم میں آپ حضرات کا یہ اتنی دیر تک بیٹھے رہنا سننا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دین کی محبت میں بیٹھے ہوئے، آپ حق سننے کے لیے آئے، ورنہ اب تک جلسوں کا مزاج یہ بن چکا تھا اور اب بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے شاعر کون ہے، مقرر کون ہے، اور تھوڑی دیر سنتے ہیں، لطیفہ بازی ہوتی ہے، ہنستے ہنساتے ہیں یا اور انداز بیان کو دیکھتے ہیں، اس میں اچھا لگتا ہے تو کہتے مزہ آ گیا، کہتے مزہ آ گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ پوچھا جاتا کیوں مزہ آیا تو کہتے بہت مزہ آیا۔ کیوں مزہ آیا؟ بولنے کا انداز بڑا اچھا تھا۔ کیوں مزہ آیا تو فلاں شاعر کے پڑھنے کا انداز بڑا اچھا تھا۔ کیوں مزہ آیا تو فلاں شاعر کی آواز بڑی اچھی تھی۔ کیوں مزہ آیا تو فلاں شاعر کا کھینچنے کا انداز بڑا اچھا تھا، ترنم بڑا اچھا تھا۔ یہ مزہ آنے کی یہ وجہ بتاتے ہیں، مگر یہ اس زمانے میں نشان امتیاز ہے۔ حشمتی حضرات جاتے ہیں پھر کہتے ہیں مزہ آ گیا، پوچھا جاتا ہے کیوں مزہ آ گیا، کہتے ہیں رد وہابیہ ہوا، مزہ آ گیا، دیوبندیوں کا رد ہوا، مزہ آ گیا، علی کا ذکر ہوا، مزہ آ گیا، ناصبیوں کا رد ہوا، مزہ آ گیا، وہابیوں کے دلال مولویوں کا رد ہوا، مزہ آ گیا، مغلیوں کی محبت کا جام پلایا گیا، مزہ آ گیا۔ یعنی بتا دیا خانقاہ حشمتیہ کے غلاموں میں کہ ہمیں لطیفہ بازی میں مزہ نہیں آتا ہے، اہل بیت کی محبت کا جام پی کر کے مزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسین، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ سبحان آپ حضرات اتنی تاخیر تک اتنی دیر تک بیٹھا رہنا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ آپ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور جگہ مقررین شعراء آتے ہیں تو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے انداز میں جاتے ہیں، مگر جب پیلی بھیت شریف سے کوئی شہزادہ دروگر ہوتا یا ان کا مشن لے کر کے کوئی ان کا غلام حاضر ہوتا ہے، حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ کی شکل میں کوئی نمودار ہوتا ہے، تو لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہر کوئی نہیں آتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر وہی نظر آتا ہے جن کو سننا ہوتا ہے کہ وہابیت کا حملہ مزارات پر ہے، جواب یہاں سے ملے گا، دیوبندیوں کا حملہ لنگر و عرس پر ہے، جواب یہاں سے ملے گا، نجدیوں کا حملہ چادر و گاگر پر ہے، جواب یہاں سے ملے گا، اور آج کے دور میں فراکلیوں کا بھی حملہ انہی چیزوں پر ہو رہا ہے، جواب یہاں سے ملے گا۔ تو اس لیے لوگ آ رہے ہیں ان حضرات کی تقریر سننے کے لیے، علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ کا خطاب سننے کے لیے لوگ اس لیے آ رہے ہیں، حضرت مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ کا خطاب سننے کے لیے لوگ اس لیے آ رہے ہیں، شہزاد گانے مظہر اعلیٰ حضرت اور نبیر گانے مظہر اعلیٰ حضرت کا خطاب سننے کے لیے لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کا جواب اگر سننا ہے تو ان حضرات کی زبانی سنو، تو پتہ کیا چلا کہ
جلوس پر حملہ ہو رہا تھا، قلم چل رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، اور نیاز و فاتحہ پر 40ویں پر حملہ ہو رہا تھا، 3واں 10واں 20واں پر اعتراض ہو رہا تھا، قلم چل رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، قبر پر اذان دینے کے تعلق سے اعتراض ہو رہا تھا، قلم چل رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، اور سنیوں کے صلاۃ و سلام پڑھنے پر حملہ ہو رہا تھا، قلم چل رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، جواب دے رہے تھے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت جواب دے رہے تھے۔ اس زمانے میں ان چیزوں پر اعتراض کرنے والے ہم میں سے نہیں تھے، یعنی سنی کہلانے والے نہیں تھے، کوئی وہابی کی شکل میں تھا، کوئی دیوبندی کی شکل میں تھا، کوئی نجدی کی شکل میں تھا، کوئی تبلیغی جماعت کی شکل میں تھا، کوئی جماعت اسلامی کی شکل میں تھا، مگر افسوس سن افسوس آج وہ زمانہ آ گیا ہے، نام اعلیٰ حضرت کا زبان پر، اعتراض چادر کے اوپر، نام اعلیٰ حضرت کا زبان کے اوپر، اعتراض کھولنے کی فاتحہ پر، نام اعلیٰ حضرت کا زبان کے اوپر، اعتراض 11ویں کے اوپر، نام اعلیٰ حضرت کا زبان کے اوپر، اعتراض اور لوگوں کے میلاد کرنے کی محفل پر، لوگوں کے عشق رسول پہ حملہ ہو رہا ہے، علی علی کہنے پر اعتراض ہو رہا ہے، حیدر حیدر کے نعرے پر اعتراض ہو رہا ہے، مولا علی کے ذکر پر اعتراض ہو رہا ہے، مولا علی کی فضیلت بیان کرنے پر اعتراض ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت پر اعتراض ہو رہا ہے، مگر ان گستاخوں کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی جانب سے کسی نہ کسی بندے کی ڈیوٹی جاتی ہے، جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ان ناسبیوں کے منہ میں پتھر ٹھوسنے کے لیے ملنگے مولا علی میدان میں آئے۔ یا حسن یا حسین، زندہ باد زندہ باد، سبحان، زندہ باد زندہ باد، یا سرابیر یا سرابیر، حضرات گرامی، سبحان۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا باطل فرقہ ہر دور میں دولت کے سائے میں اور کثرت کے سائے میں پروان چڑھتا نظر آیا۔ ہر دور میں باطل فرقہ کسی حکومت کے سائے میں، دولت کے سائے میں اور کثرت کے سائے میں پروان چڑھتا ہوا نظر آیا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جو باطل پر جو لوگ تھے، یہ یزیدی، یہ کیا تھا؟ حکومت ادھر تھی، بظاہر دولت ادھر تھی، کثرت ادھر تھی، تعداد زیادہ ادھر تھی۔ اب اس حکومت، دولت، کثرت، اس کے سائے میں پروان چڑھ رہے تھے یہ لوگ۔ یزیدی آئے تھے کس بنیاد پر؟ حکومت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، تعداد کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر۔ اور آئیے امام احمد ابن حنبل کا زمانہ ہے، خلق قرآن کا معاملہ آیا، قرآن شریف کو مخلوق کہا جانے لگا، اور ادھر سے حکومت کے زیر سایہ مولوی بک گئے تھے، حکومت کے زیر سایہ آ کر کے فتویٰ دیا جا رہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ اس طریقے سے ہوا آگے بڑھ رہی تھی، اور آگے بڑھیے اسی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر انگریزوں کے اشارے پر، انگریزوں کی دولت لے کر کے، انگریزوں کی حکومت کے زیر سایہ مولوی اسماعیل دہلوی ہندوستان کے اندر وہابیت پھیلا رہا تھا۔ اور نجد سے جو فتنہ اٹھا، نجدیت کا فتنہ اٹھا، وہابیت کا فتنہ اٹھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ اٹھا، تو حکومت کے بلبوتے پر اٹھا، تلواروں کے زور سے اٹھا، اور مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کے اس مسلمانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ معاذ اللہ، بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، مدینہ منورہ کے اندر قتل و غارت کو روا
رکھا گیا، لوگوں کے خون بہائے گئے تلوار کی بنیاد پر اور دولت کی بنیاد پر، یہ نجدیت آگے بڑھی، ان کی حکومت ہو گئی۔ اب حکومت کے بلبوتے پر اور سعودی ریال کی بلبوتے پر پورے ہندوستان میں وہابیت پھیلائی گئی، بنگلہ دیش میں وہابیت پھیلائی گئی، پاکستان میں وہابیت پھیلائی گئی، اور دوسرے ممالک میں صرف سعودی ریال کی بنیاد پر وہابیت پھیلائی گئی۔ بہت سے لوگ وہابی اس لیے ہو گئے کہ جماعت والے آ کر کے کہتے تھے چلو ہم تمہیں تنخواہ دیں گے، بہت سے لوگ آ کر کے کہتے تھے تمہاری شادی کرا دیں گے، بہت سے لوگ آ کر کے کہتے تھے جماعت اسلامی والے، تبلیغی جماعت والے، ہم تمہارے گھر کا خرچہ برداشت کر لیں گے، جماعت میں چلو، ہم مسجد بنوا دیں گے، جماعت ہمارا امام رکھ لو، ہم تمہارے وہاں بچوں کو فری میں پڑھائیں گے، ہمارا مدرس رکھ لو۔ تنخواہ پیسہ آ رہا ہے سعودی سے، پیسہ آ رہا ہے عرب شریف سے، پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، ریال وہاں سے آ رہا ہے۔ کام یہ وہابی دیوبندی ہندوستان میں کر رہے ہیں، مسجدوں میں گھس کر کے، گاؤں گاؤں میں گھس کر کے، تو یہ پیسوں کی بنیاد پر وہابیت پھیل رہی تھی، دیوبندیت پھیل رہی تھی، نجدیت پھیل رہی تھی، آج بھی تبلیغی جماعت والے پھیل رہے ہیں۔ تو بتانا کے مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں باطل فرقہ جو پھیلا ہے تو دیکھو تو کہیں حکومت کا ساتھ ہے، کہیں دولت کا سرمایہ ہے، کہیں جو اور جا کر کے تعداد کی کثرت ہے، مگر جب ایک مرد مجاہد میدان میں آتا ہے، ساتھ میں کوئی ہو نہ ہو، اور بتا دیتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تماشائے نبی بام۔ تو آپ دیکھیں ادھر کربلا کے میدان میں باطل پرستوں کا عالم یہ تھا، دولت ادھر تھی، حکومت ادھر تھی، سرمایہ ادھر تھا، تعداد ادھر تھی، کثرت ادھر تھی، مگر امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، خاندان کو لے کر کے اس لیے آئے تھے کہ کوفہ والوں نے دعوت دے کر کے بلایا تھا، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اگر جنگ کے لیے آتے بچوں کو ساتھ نہ لاتے، اگر جنگ کے لیے آتے عورتوں کو ساتھ نہ لاتے، اگر جنگ کے لیے آتے تو صرف اپنا خاندان لے کر کے نہ آتے، نوجوانوں کو لے کر کے آتے، بہادروں کو لے کے آتے، جنگجوؤں کو لے کر کے آتے، تلوار چلانے والوں کو لے کر کے آتے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین آ گئے، کہا گیا ہاتھ دے دو، امام حسین نے کہا کون سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، علی اصغر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، علی اصغر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، قاسم کو دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، عباس کے بازو شہید ہو جائیں گے مگر میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ ادھر 22,000 ہے، ادھر 72 ہے، سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، سر کٹ گیا حسین کا، مگر زمانہ گواہ ہے، سر کٹنے کے بعد بھی فتح ہو رہی ہے تو حسین کی، فتح ہو رہی ہے تو حسینیوں کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان امام علی مقام، ذکر شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیں سبحان وہ سبحان اللہ، سبحان۔ جب حق کا علم بردار میدان میں آتا ہے وہ دولت کو نہیں دیکھتا، تعداد کو نہیں دیکھتا، حکومت کو نہیں دیکھتا، کثرت کو نہیں دیکھتا۔ اور جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، خلق قرآن کا معاملہ آیا، امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، مولوی بھی گئے تھے، بہت سے مفتی بھی گئے تھے، مگر امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، لہذا جب یہ فتویٰ جاری کیا گیا انہیں جیل کی سزا دی گئی، ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے، مگر آج دیکھو تاریخ گواہ ہے، آج 1200-1300 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی خلق قرآن کا ماننے والا نظر نہیں آتا۔
سبحان وہاں امام احمد بن حنبل نے بتا دیا کہ ہم جیل جانا گوارا کریں گے مگر اللہ کے کلام کو مخلوق کہے ایسا نہیں ہوگا. ہم کوڑے کھانا برداشت کریں گے مگر اللہ کے کلام کو مخلوق کہہ دے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. شریعت کے خلاف ہمارا قلم اڑ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر اکبر جیسے بادشاہ نے ایک نیا دین قائم کیا. دین الہی کے نام پر نیا دین قائم کیا گیا. مولوی بن گئے, مفتی بن گئے, قاضی بن گئے, مگر حضرت سیدنا مجدد الف ثانی اس زمانے میں بھی سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور اکبر جیسے بادشاہ نے ان کے اوپر سزا نافذ کی, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. انہوں نے یہی کہا کہ تیرا دین جھوٹا ہے, نبی کا لایا ہوا دین سچ ہے. سبحان اکبر کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان. ہندوستان کے اندر انگریزوں کے اشارے پر وہابیت و دیوبندیت آگے بڑھ رہی تھی. اسماعیل دہلوی انگریزوں کے اشارے پر چل رہا تھا. یہاں تک کہ معاملہ آیا علامہ فضل حق خیرآبادی جو ہندوستان کے حق میں فتویٰ دے رہے تھے, انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے, انہیں تو اس دور میں کالا پانی کی سزا دی گئی. مگر اسماعیل دہلوی کا حال یہ تھا کہ کلکتہ کے اندر جب اس سے پوچھا گیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا کیا حکم ہے تو اگر مولوی اسماعیل دہلوی نے فتویٰ دیا تھا یہ حکومت ہماری ہے, یہ گورنمنٹ ہماری ہے, یہ انگریز گورنمنٹ ہماری ہے, اس کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے, جہاد کرنا حرام ہے اور ان کی حمایت کرنا ضروری ہے. انگریزوں کی حمایت میں فتویٰ دینے والا مولوی اسماعیل دہلوی ہے. وہ خوب اس کا استقبال کیا جا رہا تھا. جب مولوی اسماعیل دہلوی اور سر سید احمد, مولوی اسماعیل دہلوی اور سید احمد رائے بریلوی جو مولوی اسماعیل دہلوی کا پیر ہے, جب اس کا قافلہ ان لوگوں کا قافلہ گزرتا تھا تو انگریز کھانا لے کر کے پہنچایا کرتے تھے. یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے, یہ انہی دیوبندیوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہ دینے والے کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے اور اس کے لیے جو لوگ کھانا لاتے تھے وہ انگریز ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے فتویٰ دیا تھا وہ علامہ فضل حق خیرآبادی تھے. تو انگریزوں کے اشارے پر پیدا ہونے والی جماعت کا نام وہابیت ہے, انگریزوں کے اشارے پر چلنے والی جماعت کا نام دیوبندیت ہے. مولوی اسماعیل دہلوی کے ماننے والے ہیں اور جنہوں نے فتویٰ دیا ان کا نام علامہ فضل حق خیرآبادی ہے. انہیں کالا پانی کی سزا دے دی گئی اور انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا, انہیں سزائیں جھیلنی پڑ رہی ہے. تو یہ حق کے علم بردار ہے. انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم لوگوں نے کہا آپ کہہ دیجئے یہ فتویٰ میرا نہیں ہے, آپ کہہ دیجئے یہ دستخط ہمارے نہیں ہے, آپ کہہ دیجئے یہ مہر ہماری نہیں ہے, آپ کی سزا واپس کر دی جائے گی, آپ کی سزا کا جو حکم سنایا گیا ہے اسے واپس لے لیا جائے گا. مگر علامہ فضل حق خیرآبادی مرد مجاہد بن کر کے سامنے کھڑے ہیں. حکومت سے ٹکرانا غلام حسین کا کام نہیں ہے. سزاؤں کے پیچھے وجہ سے اپنا فتویٰ بدل دینا یہ غلامان حسین کا کام نہیں ہے. سزا تو گوارا کر لیا مگر فتویٰ بدلنا گوارا. اور آگے بڑھیے, اسی ہندوستان کی سرزمین پر سعودی ریال کے بلبوتے پر وہابیت بڑھی, دیوبندیت بڑھی, غیر مخلدیت بڑھی اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کو بھی دھمکیاں دی گئی, اعلیٰ حضرت کے خلاف محاذ قائم کیا گیا, اعلیٰ حضرت کے نام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی, اعلیٰ حضرت کو الگ الگ لقب سے لوگوں نے یاد کیا, یہاں تک کہ دیوبندیوں وہابیوں نے مکفر المسلمین تک کہہ دیا. یعنی اعلیٰ حضرت لوگوں کو, مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں نعوذ اللہ رب العالمین, یہاں تک کہہ دیا گیا. مگر واہ اعلیٰ حضرت کی ہمت کو سلام, اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سلام, اعلیٰ حضرت کی شان و شوکت کو سلام, اعلیٰ حضرت کی جرأت کو سلام. اعلیٰ حضرت نے خود تمہید ایمان شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے اپنا درد بیان کیا ہے, اس کے اندر لکھا ہے, تحریر فرمایا ہے, کہیں لوگوں نے یہ کہہ دیا, میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ اسے
اسے کافر کہتے ہیں، یہ اسے کافر کہتے ہیں۔ علامہ فضل الرحمان بن مراد آبادی کو کافر کہتے ہیں، علامہ عبدالحق مہاجر مکی کو کافر کہتے ہیں، اور شیخ ابن عربی کو کافر کہتے ہیں، تو فلاں کو کافر کہتے ہیں، فلاں کو کافر کہتے ہیں۔ ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آج زمانہ گواہ ہے بدنام کرنے والے پتہ نہیں کہاں جہنم چلے گئے، مگر اعلیٰ حضرت کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا پیغام آج بھی زندہ ہے، حقانیت آپ و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وقتی طور پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ سکتے ہیں، مگر ایسے ماحول میں ہمت ہار جانا یہ غلامان حسین کا کام نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج مولویوں کی کثرت لے کر کے یہی نشہ سوار تھا کہ مرید ہمارے زیادہ ہے، مولوی ہمارے گروپ میں زیادہ ہے، ہمارے اسٹیج پہ بھیڑ ہوتی ہے، ہمارے وہاں مجمع میں کثرت ہوتی ہے، اور جو ہم چاہیں گے فتویٰ جاری کر دیں گے، جیسا چاہیں گے سیمینار کرا کے فیصلہ دلوا دیں گے۔ مفتیوں کی تعداد ہمارے وہاں زیادہ ہے، علماء کی تعداد ہمارے وہاں زیادہ ہے، پیسے ہمارے وہاں زیادہ ہے، ہر سال سیمینار کریں گے، جیسا چاہیں گے ویسا فتویٰ جاری کریں گے۔ مگر سن لیا شیر ہندوستان کی للکار کو کہ فرما دیا کہا گیا تمہارا سیمینار والے سب برباد ہو گئے، حسین والے علی والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی نعرہ لگ رہا ہے، حیدر 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 حیدر۔ اے سیمینار والوں، یہ نعرہ نہ تم بن کر پاؤ گے نہ تمہارا باپ بن کر پائے گا۔ فیضان شیر ہندوستان۔ کوئی کہیں سے اٹھ کر کے کچھ بول رہا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کر کے کوئی کچھ بول رہا ہے، مگر جب حق کا پرچم لے کر کے خانقاہ حشمتیہ آگے بڑھی ہے، الزام لگانے والے آگے آ گئے، الزام لگانے لگے، یہ تو رافضی ہو گئے، یہ تو شیعہ ہو گئے، یہ تو افضلیت کے معاملے میں عقیدہ اہل سنت سے ہٹ گئے، یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو یہاں ایران کا پیسہ آ رہا ہے، یہاں ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ مگر جو سچا علم بردار حق و صداقت ہوتا ہے وہ ان کی در پھپکیوں سے ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، ڈرتا وہ ہے جو اس کی فکر رکھتا ہو ہمارے پاس لوگ آئے، بھیڑ لگے، نعرہ لگے، چرچا ہو، اور جو حق کا علم بردار ہوتا ہے وہ پیغام دیتا ہے سن لو اکیلے آئے تھے اکیلے جانا ہے۔ تعداد اور بھیڑ اکٹھا کر کے کیا کرو گے؟ اگر قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کے ڈنڈے پڑے تب کوئی مجمع سے نہیں آئے گا، کوئی بھیڑ میں سے اٹھ کر کے نہیں آئے گا، مرید نہیں جائے گا، قبر میں بچانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، قبر میں بچانے والا بھی مدینے کا تاجدار زندگی گزارو تو اس طریقے سے کہ کربلا والا راضی ہو جائے، مدینے والا راضی ہو جائے، اور جب یہ راضی ہو گئے قسم خدا کی خدا راضی ہو گیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سرزمین یہی تپنی ہے، سبحان، یہی شہنشاہ تپنی کا عرس آپ منا رہے ہیں۔ آج سے 6 سال 7 سال پہلے 8 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سبحان، شہزادہ غریب فرید ملت تشریف لاتے تھے، لوگ جنگ ہوتے تھے، مگر وہ بیٹھ کر کبھی نواز شریف پڑھنے کے بعد فرماتے تھے توحید ایمان پڑھ سنا دو اور ان کا ایمان بچ
مجمع ہو جائے، فرماتے تھے جو بھی سننے والا ہے اسے توحید ایمان سنا کر کے اعلیٰ حضرت کا پیغام بتا کر کے ایمان بتا لو۔ یا سبحان اللہ، یہ اہل حق کی پہچان ہے۔ بے شک بے کے شک، پیچھے نہیں جاتے، وہ بھیڑ کے پیچھے نہیں جاتے، وہ مجمع کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ وہ ایک ہوگا تو وہی پیغام، دو ہو تو وہی پیغام، 1,00,000 کا مجمع ہو تو یہی پیغام، 10,00,000 کا مجمع ہو تو یہی پیغام۔ دیکھ لو خانقاہ حشمتیہ کی حال کہ جہاں یہ شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، نبی گانے مظہر اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں، اگر ایک کا مجمع، اگر 2-4 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں کمرے میں ہیں، تو ان کا پیغام وہی ہے جو کربلا میں حسین کا پیغام تھا، ان کا پیغام وہی ہے جو بغداد میں غوث اعظم کا پیغام تھا، جو اجمیر معلیٰ سے غریب نواز کا پیغام تھا۔ اور اگر 10,000 کا مجمع ہے، 1,00,000 کا مجمع ہے، تب بھی ان کا پیغام، زبان نہیں بدلتی، بیان نہیں بدلتا، اور یہ زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سبحان، سب سے بڑھ کر کے فتنہ اس وقت صلح کلیت اور ناصبیت کا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت صلح کلیت کا ہے، ناصبیت کا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہیت کے راستے پر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایرے غیر نتو خیرے کے بیانات کو سن کر کے لوگ گمراہیت کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کسی کا بیان سننے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ آخر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے یہ سنا تھا، آپ کو یہ معلوم تھا کہ جہاں بھی عرس کرنے پر اعتراض ہوتا، لوگ فوراً سمجھ جاتے کہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے۔ جہاں چادر چڑھانے پر اعتراض ہوتا، لوگ فوراً سمجھ جاتے وہابی ہے یا دیوبندی ہے۔ جہاں پر قبر پر اذان دینے پر اعتراض ہوتا، لوگ سمجھ جاتے اعتراض کرنے والا وہابی ہے یا دیوبندی ہے۔ جہاں کنڈے کی فاتحہ پر اعتراض ہوتا، لوگ سمجھ جاتے وہابی ہوگا یا دیوبندی ہوگا۔ شب برات کے تعلق سے حلوہ پکانے پر یا نیاز دلانے پر اعتراض ہوتا، لوگ سمجھ جاتے وہابی ہوگا یا دیوبندی ہوگا۔ تعزیہ کے تعلق سے، محرم میں سبیل لگانے کے تعلق سے، ذکر حسین کرنے کے تعلق سے جہاں اعتراض ہوتا، لوگ سمجھ جاتے تھے وہابی ہوگا یا دیوبندی ہوگا۔ مگر افسوس آج کے حالات دوسرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بلا رہے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ یہ سنی عالم ہے، ہم بلا رہے ہیں اسے یہ سمجھ کر کے کہ اس کے نام کے آگے رضوی لگا ہوا ہے، اس کے نام کے آگے نوری لگا ہوا ہے، اس کے نام کے آگے برکاتی لیبل لگا ہوا ہے، اس کے نام کے آگے چشتی، سہروردی، نقشبندی، حشمتی، ابو الولائی وغیرہ وغیرہ یہ لیبل لگے ہوئے ہیں۔ مگر آنے کے بعد مولوی کی بات ہو رہی ہے تو کہیں مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ کنڈے کی فاتحہ میں اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے، اتنے اہتمام سے عورتیں کنڈے کی فاتحہ کیوں دلا رہی ہیں، یہ نماز کے لیے اہتمام نہیں کرتی ہیں، روزے کے لیے اہتمام نہیں کرتی ہیں، بہانہ بناتی ہیں۔ ایک ناہنجار مولوی کو تو یہ بھی کہتے سنا، ایک بے وقوف جاہل مولوی کو تو یہ بھی کہتے سنا کہ وہ کہتا ہوا نہ، اور مولوی بھی نہیں ہے حقیقت میں، تو اس کا حال یہ ہے کہ عالم بھی نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ جہالتیں نکل پڑی ہے کہ بغیر غسل کیے ہوئے کنڈے کی فاتحہ نہیں ہوں گی، اور جو ناپاکی کی حالت میں عورت ہوگی وہ کنڈے کی وہ جو ہے کیا نام ہے کنڈے کی فاتحہ کا سامان نہیں پکائیں گی، کھیر نہیں پکائیں گی، پوری نہیں پکائیں گی۔ اس بے وقوف جاہل کو بتا دو ابے یہ جہالت نہیں ہے، یہ ادب ہے، ادب۔
بیش بیش سبحان یہ جہالت سبحان ہے، یہ ادب ہے. اسے جہالت سے تعبیر کرنے والا خود جاہل ہے. بے شک بے شک غسل دے کر کے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس فاتحے کا ادب برقرار رہے. بے شک باوضو اس لیے بناتے ہیں کہ اس کا ادب برقرار رہے. ابے جاہلو تمہیں نہیں معلوم توشہ شریف کی نیاز دلائی جاتی ہے سرکار غوث اعظم کے نام پر. توشہ شریف کی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. جا کر کے بزرگوں کی کتاب پر توشہ شریف کا اہتمام کرنے میں یہ اہتمام بتایا گیا ہے. توشہ شریف جب بنائے تو باوضو بنایا جائے. توشہ شریف کی محفل میں جو ہو وہ باوضو بیٹھے. توشہ شریف جب کھائے تو وضو بنا کر کے کھائے. توشہ شریف کھانے کے بعد ہاتھ دھلے تو نالیوں میں نہ دھلے, ایسی جگہ دھلے کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. برتن کو دھلا جائے تو اس کا پانی نالیوں میں نہ ڈالا جائے. تو بزرگوں نے یہ جو بتایا ہے تو کیا بزرگوں نے جہالت کی بات کی ہے؟ نہیں بے وقوف, یہ جہالت نہیں ہے, ادب ہے ادب. بے شک بیش سبحان سبحان کیا ہے؟ ادب ہے ادب ہے. یہ جاہل مولوی ادب بھول گئے, ادب بھول گئے اور ادب کو جہالت کا نام دے دیا. ادب کو جہالت سے تعبیر کرنے لگے. معاذ اللہ رب العالمین. جب تک یہ ادب والی چیزیں موجود تھیں اس وقت تک ہماری رگوں میں حرارت ایمانی تھی. بے شک ہماری رگوں میں بزرگوں کی محبت جوشمان نہیں تھی. سبحان ہمارے دلوں کے اندر اللہ والوں کی عقیدتیں تھی, ان کا فیض مل رہا تھا. آج عقیدتیں ختم ہو رہی, ادب ختم ہو گیا, احترام نہیں رہا. اب مزاروں پہ جا رہے ہیں تو احترام نہیں, ادب نہیں. اب موبائل ہاتھ میں ہے. ابھی قاری صاحب قبلہ مدینہ طیبہ سے لوٹے, لوگ گنبد خضرا میں بھی, وہاں بھی گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, مدینہ طیبہ بھی جا رہے ہیں. تو ادب معاذ اللہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور سیلفی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چپل پہن کر کے ٹہلتے. مولویوں کا حال دیکھا گیا ہے, پیروں کا حال دیکھا گیا ہے. مسجد نبوی کے صحن میں چپل پہن کر کے اور جوتے پہن کر کے گھوم رہے ہیں, اور اس کے بعد جب بتاؤ تو کہتے ہیں کیا ناجائز ہے, کیا حرام ہے, کیا ناجائز ہے, کیا حرام ہے. تو ابھی تجھے بھی بلایا جائے, پوسٹر چھاپا جائے, نہ حضرت لکھا جائے, نہ علامہ لکھا جائے, نہ مفتی لکھا جائے, صرف تیرا نام لکھ دیا جائے, تو اس کے بعد کہنا کہ اس کے بعد پوچھا جائے تو ہم پوچھے کیا ناجائز ہے, کیا حرام ہے. حضرت نہیں لکھا, کیا غلطی ہو گئی. علامہ نہیں لکھا, حرام ہو گیا. مولانا نہیں لکھا, مفتی نہیں لکھا, کیا ناجائز ہو گیا. جب تیرے ادب کی بات آئے تو آپے سے باہر ہو جائے. ادب نہیں, ادب نہیں, ادب نہیں. ابے تیرا ادب بعد میں ہے, نبی کا ادب پہلے ہے, علی کا ادب پہلے ہے, حسین کا ادب پہلے ہے, غریب نواز کا ادب پہلے ہے, غوث اعظم کا ادب پہلے ہے, شہنشاہ تبلیغ کا ادب پہلے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان سبحان حضرات ہے کہ ان کا ادب کرو گے نبی راضی, بے شک سبحان جنت کا پروانہ ملے گا. واقعہ نہیں معلوم, امام سرکار دو جہاں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, مدینہ شریف کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. دیکھا کہ چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان بچوں میں سے ایک بچے کو نبی نے اٹھایا, سینے سے لگایا, بوسہ دیا اور زمین پر رکھ دیا. آگے بڑھے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اتنے بچوں میں سے ایک بچے کو آپ نے اٹھایا اور چوما, سینے سے لگایا, آخر یہ خاص بات
ایسی کیوں؟ ایک ہی بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، ایک دن میں نے دیکھا کہ یہی بچہ میرے شہزادے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ بچہ، اور میں نے دیکھا جہاں جس جگہ میرے حسین کا قدم پڑتا تھا اس جگہ کی مٹی کو یہ بچہ اٹھاتا تھا، چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا۔ اس دن سے مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے، اور کل قیامت کے دن اس بچے کو بھی جنت دلواؤں گا اور اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں دے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان کیا تھا؟ سبحان بچپنے کا زمانہ ہے، مگر حسین کے قدم جہاں پڑے اس خاک کا ادب کر لیا تو نبی راضی ہو گئے، اس خاک کا ادب کر لیا تو نبی راضی ہو گئے۔ اسی حسین کو کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں نے شہید کر دیا، ان کے خون پاک سے کربلا کی زمین کو رنگین کر دیا۔ اب بتاؤ ان یزیدیوں سے نبی کس قدر ناراض ہوں گے؟ جبھی تو استاد زمان فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہر مدھن خانے اہل بیت، تم کو مستانات کا اے دشمنان اہل بیت۔ تو یہ اس بچے کا ادب، سبحان اس ادب سے نبی راضی ہو گئے، سبحان اور نبی فرما رہے جنت دلوائیں گے اور ان کے والدین کو بھی جنت دلوائیں گے۔ یعنی نبی بتا رہے ہیں بخشش چاہتے ہو تو حسین کا ادب کرو، بخشش چاہتے ہو تو اہل بیت کا ادب کرو۔ ارے اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی کا گھرانہ کون ہے؟ خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے اہل بیت کون ہے؟ خدا فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اہل بیت کون ہے؟ خدا فرماتا ہے یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی کہتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اگر ہلاکت سے بچنا ہے، نجات پانا ہے تو اہل بیت کا دامن سبحان اللہ سبحان یہ جتنے فرقے آتے ہیں گمراہیت پھیلاتے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو دکھائیں گے وہ جس سے لوگ ان کی طرف آئے، ہے کہ نہیں؟ آپ شکار کرنے جاتے ہیں مچھلی کا تو ڈائریکٹ وہ جو آپ کے شکار کا وہ ہوتا ہے کانٹا، کسی کا ہماری طرف بنسی بھی کہتے ہیں، تو بنسی کانٹا جب آپ دریا میں یا جو ہے نہر میں ڈالیں گے یا تالاب میں ڈالیں گے مچھلی پکڑنے کے لیے، تو ایسے ہی اگر ڈال دیں گے تو صبح سے شام تک ایک مچھلی نہیں آئے گی۔ ہاں مچھلی کو کانٹے میں پھنسانا ہوگا تو کانٹا کو چھپانا ہوگا، اوپر سے اس کا چارہ لگانا ہوگا تاکہ مچھلی سمجھے میرا چارہ آ گیا، میری غذا آ گئی، میرا کھانا آ گیا، میری لذت بھری چیز آ گئی۔ اب اس کی طرف مچھلی آئے گی، چلے گی کھانے غذا، پھنس جائے گی بنسی کے اندر، پھنس جائے گی کانٹے کے اندر۔ یہ دھوکہ اس لیے ہوا کہ یہ کانٹا اندر چھپا ہوا تھا، اوپر اس کی من پسند چیز لگا دی گئی تھی۔ تو اس لیے سن لو، کوئی فرقہ نیا آئے گا، کوئی فرقہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آئے گا، وہ کھل کر کے نہیں کہے گا ہم تمہارا ایمان لوٹنے آ رہے ہیں، کھل کے نہیں کہے گا ہم تمہارے عشق رسول پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تمہارے دل سے اہل بیت کی محبت نکالنے آ رہے ہیں، ہم ناسبیت پھیلانے آ رہے ہیں، ہم خارجیت پھیلانے آ رہے ہیں۔
ہی نہیں، وہ آئے گا تو اپنا پھنسانے والا کانٹا چھپا لے گا، اوپر سے لباس ایسا، داڑھی ایسی، امامہ ایسا، پگڑی ایسی، نماز ایسی، روزہ ایسا، اوپر اعمال صالحہ ایسے ہوں گے کہ لوگ سمجھیں گے بڑا نیک آ گیا ہے، بڑا متقی آ گیا ہے، بڑا پرہیزگار آ گیا ہے، یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ تو حدیث کی بات کر رہا ہے، یہ تو اہل بیت کا بھی نام لے رہا ہے، یہ صحابہ کا بھی نام لے رہا ہے۔ مگر ہاں جب کوئی اس طرح سے فتنہ اٹھتا ہے تو اب وہ تاڑنے والی نظر ہوتی ہے، بنسی کے اوپر، کانٹے کے اوپر صرف تھوڑے حصے میں وہ غذا لگی ہوتی ہے، باقی اوپر کا حصہ دکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی نظر کا تیز ہوگا تو دیکھ لے گا، پہچان لے گا، تو ویسے ہی کوئی نظر کا تیز اس زمانے میں شیر ہندوستان جیسا ہوگا تو وہ پہچان لے گا اوپر سے تو بریلوی ہے، اندر سے وہابی، اوپر سے بریلوی ہے، اندر سے ناصبیت ہے، اوپر سے بریلوی ہے، اندر سے خارجیت ہے۔ ہوگا یہ بریلویت کے پردے میں وہابیت آ رہی ہے، بچ جاؤ، وہ بریلویت کے پردے میں ناصبیت آ رہی ہے، بچ جاؤ، بریلویت کے پردے میں خارجیت آ رہی ہے، بچ جاؤ۔ جو لوگ اپنے محسن کی بات مان لیں گے یہاں بھی بچیں گے، وہاں بھی بچیں گے۔ سبحان شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار، یا حسین یا حسین یا حسین، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان بس آخری 5 منٹ آخری بات سنیے۔ آپ دیکھیے بہت سے مولوی بریلوی بن کے آ رہے ہیں، اور وہ کیا رہا ہے، اچھا آپ لوگ ہر سال عرس کرتے ہیں، اب بتائیے آپ لوگوں میں نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بولی آتے نہیں آتے؟ تقریر ہو رہی ہے، عرس کرنے آئے ہو، غوث اعظم کی یاد میں آئے ہو، غریب نواز کی یاد میں آئے ہو، شہنشاہ تبلیغ کی یاد میں آئے ہو۔ انہوں نے کبھی نماز چھوڑی تھی؟ ان کی تو تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی، شب برات میں یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور اگر واقعی محبت کرتے ہو تو بتاؤ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یہ آ کر کے بات کرتے ہیں، کیا مطلب یہ ہے ان کا، یہ نماز کی تبلیغ نہیں ہے، یہ نماز کی تبلیغ نہیں ہے، یہ داڑھی کی تبلیغ نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو، یہ بھی نہ کرو۔ ابے جب کوئی عرس کرے تب تجھے نماز یاد آئے، جب کوئی نماز چھوڑ کر کے مارکیٹ میں گھوم رہا ہو تب نماز کیوں نہیں یاد آتی؟ جب کوئی نماز چھوڑ کر کے ہل جوتتا ہو تب نماز کیوں نہیں یاد آتی؟ تب جاؤ کھیت ہل چھوڑو، نماز پڑھنے چلو، دکان بند کرو، نماز پڑھنے چلو، وہاں تبلیغ کرنے نہیں جاؤ گے، عرس منائے تو تبلیغ ہوگی، ذکر بزرگان دین کرے تو تبلیغ ہوگی، اب اللہ والوں کی نیاز واقعہ دلائے تو تبلیغ ہوگی۔ اس کا مطلب نماز کی آڑ میں عرس پر حملہ کرو، نماز کی آڑ میں بزرگوں کے عرس کو روکنا چاہتے ہیں۔ اور سنیے، آئیں گے جہاں علی عید ہوا، علی کا ذکر ہوا تو کیا کہنے لگے؟ ارے یہ زیادہ علی کر رہے ہیں، لگتا ہے رافضی ہو گئے، علی کر رہے ہو تو پھر ابو بکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ عمر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فاروق کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ آئے مولا کیا کہنے لگے؟
زیادہ علی علی کریں گے تو لوگ صحابہ کی گستاخ ہوں گے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، علی علی کہنے سے رافضیت بڑھ رہی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور سنو، ایک مولوی بے وقوف کہنے لگا کہ جب سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے تو ان کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، پھر عمر فاروق ہے پھر ان کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، پھر عثمان غنی زیادہ ہے ان کا ذکر، چوتھے نمبر پہ مولا علی ہے ان کے بعد ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ کون سی منطق لے کر کے آئے ہو جاہلو؟ یہ کون سا فلسفہ لے کر کے آئے ہو؟ اب کل ابھی تک تم نہیں کہہ رہے تھے اور اب بھی کہنا پڑے گا۔ سارے ولیوں سے بڑھ کر کے صحابہ ہے کہ نہیں؟ سارے بزرگوں سے بڑھ کر کے صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی مانتے ہیں غوث اعظم سے مرتبہ زیادہ صحابہ کا، غریب نواز سے مرتبہ زیادہ صحابہ کا۔ اب میں پوچھتا ہوں، ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، سارے صحابہ کے نام بتا، سارے صحابہ کے نام بتا۔ اور اگر نام نہیں بتا سکتا تو ذکر کیسے کرے گا؟ غوث اعظم کا ذکر تو خوب کرتا ہے، غریب نواز کا ذکر تو خوب کرتا ہے، اور دوسرے بزرگوں کا ذکر، اپنے پیر کا ذکر تو خوب کرتا ہے۔ تو مرتبہ ان کا زیادہ یا ان کا زیادہ؟ اگر ان کا زیادہ تو ان کا ذکر ہونا چاہیے زیادہ، تیرے پیر کا کم ہونا چاہیے اور بزرگوں کا کم ہونا چاہیے۔ وہاں تو تجھے نام بھی نہیں معلوم اور یہاں خوب ذکر کر رہا، اس کا مطلب تیرے قانون کے مطابق، تیرے فلسفے کے مطابق تو نے اپنے پیر کو اور صحابہ سے بڑھا دیا، غوث اعظم کو اور صحابہ سے بڑھا دیا، غریب نواز کو اور صحابہ سے بڑھا دیا، مرتبہ ان کا زیادہ، ذکر ان کا زیادہ۔ یہ کون سی نادانی، یہ کون سی جہالت ہے؟ ایک بزرگ کا بھی کوئی دن بھر ذکر کرے، دوسرے بزرگ کا نام نہ بھی لے، تب بھی اس نام لینے کا فیض ملے گا۔ سبحان کوئی سچے پیر سے مرید ہو، ڈھونگی پیر سے مرید نہ ہو، سچے پیر کا دامن ہو۔ اور پیر تمہاری دیجیے آج کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کوئی شہنشاہ تپنی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور انہی کا ذکر کرتا رہے، انہی کا ذکر کرتا رہے، غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جائے اور غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز نہ بھی جا سکے، یہیں بیٹھتا رہے، کہتا رہے یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ تو بتا، یہ غریب نواز کو پکارنے کا فیض ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا بے شک۔ وہاں پر تو نہیں کہے گا کہ غریب نواز کو بڑھا دیا، کوئی لے کر کے بیٹھ جائے یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، تو کوئی نہیں کہے گا کہ غوث اعظم کا بڑھا دیا۔ لوگ کہیں گے وہ بہت سچا قادری ہے، پکا قادری ہے، غوث اعظم کا شہدائی ہے۔ ابے جب غوث غوث کرے تو سچا قادری ہو، اور جب غریب نواز کرے تو سچا چشتی ہو، جب شیخ شہاب الدین کا ذکر کرے تو سچا سہروردی ہو، اور جب سرکار نقشبند کا ذکر کرے تو سچا نقشبندی ہو۔ تو جو علی علی کرے گا وہ سچا مولا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ غوث اعظم کا ذکر کرے قادری، غریب نواز کا ذکر کرے چشتی، شیخ صاحب الدین سہروردی کا ذکر کرے تو سہروردی، سرکار نقشبند کا ذکر کرے تو نقشبندی، مولا علی کا ذکر کرے تو رافضی۔ ناسبیوں شرم کرو، ناسبیت میں ڈوبے ہوئے مولویوں ڈوب مرو۔ کیا جواب دو گے مولا علی کو؟ کیا جواب دو گے مولا علی کو؟ غوث اعظم کا ذکر کرے تو قادری بنے، غریب نواز کا ذکر کرے چشتی بنے، اور مولا علی کا ذکر کرے تو رافضی بن جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور تم قادری لگا لو نام میں، رضوی لگا لو نام میں، برکاتی لگا لو نام میں، چشتی لگا لو نام میں، غوث اعظم بھی میدان محشر میں گریبان پکڑیں گے۔ خبیث، میرے جد امجد کے ذکر پر رافضیت کا ٹھپا لگا رہا تھا، چل کر کیسا قادری ہے؟ غریب نواز کہیں گے کیسا چشتی ہے، اعلیٰ حضرت کہیں گے کیسا رضوی ہے۔
میرا پورا خاندان اٹھا کر کے دے، آپ آؤ اشتاز سے لے کر کے میری نسل میں بات تک دے، جہاں دیکھ وہاں علی ہے، حسین ہے، حسن ہے، اہل بیت ہے، تو آپ بتا کیا مجھے بھی رافضی کہے گا؟ یہ رضوی نہیں ہے، یہ مکار ہے، یہ قادری نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہے۔ فان جتنے اللہ والے ہیں سب نے علی علی کیا ہے، سبحان جتنے پروگرام دین ہیں سب نے علی علی کیا۔ اور میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، جب شیطان آپ کو پکڑتا ہے تو کہاں جاتے ہو؟ جنات پکڑے، شیطان پکڑے تو کسی بابا کے پاس جاتے ہو؟ کوئی دعا تعویذ کرنے والے کو پکڑتے ہو؟ ارے گھر میں بڑی بری حالت ہے، بتائیے ذرا کوئی نسخہ بتائیے، ہے نا؟ اور بیوی کے اوپر، بچی کے اوپر بڑا یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، وہ بھول بکرے یہ کوئی چیز بتائیے۔ اب وہ آج کل جو ڈھونگی بابا بھی بنے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس کتاب رکھی ہوتی کیا؟ شمع شبستان رضا، ان کے پاس کتاب رکھی ہوتی اعمال رضا۔ اٹھاؤ انہی کتابوں کو، انہی کتابوں میں ڈھونڈو۔ زیادہ ذکر مولا علی کا ہے یا کسی اور صحابی کا؟ سبحان سبحان شمع شبستان رضا بھی اٹھاؤ گے، اعمال رضا بھی اٹھاؤ گے، یا معمولات عزیزیہ بھی اٹھاؤ گے، یا اور جو دوسری اوراد و وظائف کی کتابوں کو اٹھاؤ گے، تو وہاں بھی علی 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 ہی زیادہ نظر آئے گا۔ یعنی یہ سب چیزیں بتا رہی ہے شیطان کو بھگانا ہے تو علی علی کرو، جنات کو بھگانا ہے تو علی علی کرو، اور بلاؤں سے بچنا ہے تو علی علی کرو، وباؤں سے بچنا ہے تو علی علی کرو، مصیبتوں سے بچنا ہے تو علی علی کرو، پریشانیوں سے بچنا ہے تو علی علی کرو۔ مولا علی کے نام کا جتنا وظیفہ ہے یا ان کا بتایا ہوا جتنا عمل ہے وہ کسی اور کے نام پر نہیں ہے۔ پتا کیا چلا؟ یہ منصب مولا علی کو ملا ہے۔ مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، دفاع المعضلات والمصائب وہ ہے، اور بلاؤں مصیبتوں کو ٹالنے والے وہ ہیں۔ مولا علی ایسے مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں کہ نام ہی مشکل کشا ہے۔ ادھر آواز لگاؤ ادھر مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور قاری صاحب ساتھ میں تھے تو جا کر کے دیکھ لینا، حیدرآباد کی زمین پر لوگوں نے بتایا پرانے زمانے کی چیزیں میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، دیکھ لے اسلامی چیزیں، بہت سی اسلامی کتابیں بھی وہاں ہیں۔ تو ہم لوگ گئے حیدرآباد کی سرزمین پر اور میوزیم میں جا کر کے دیکھا تو کوئی 200 سال پرانی تلوار، کوئی 300 سال پرانی تلوار، کوئی 500 سال پرانی تلوار، کوئی 600 سال پرانی تلوار، سب پہ نام لکھا ہوا یہ فلاں کی تلوار، یہ فلاں کی تلوار، یہ فلاں کا خنجر، یہ فلاں کا نیزہ، سب پر دیکھا تو سب پر اکثر تلوار کے اوپر مولا علی کا نام لکھا ہوا پایا۔ یعنی وہ لوگ بھی جانتے تھے اگر فتح ملے گی تو علی کے نام سے ملے گی، جیت ہوگی تو علی کے نام سے ہوگی، کامیابی ملے گی تو علی کے نام سے ملے گی، دشمن بھی نیست و نابود ہوگا تو علی کے نام سے ہوگا۔ پڑھ لو نعت علی مظہر العجائب تجدہ اولا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ ہے بتانے کا مطلب یہ ہے جنگیں ہوتی تھی تو لوگ علی کا نام لے کر کے میدان میں آتے تھے، پہلوان میدان میں آتے تھے تو علی کا نام لے کر کے آتے تھے۔ سبحان علی کا نام لو میدان فتح ہو جائے، سبحان علی کا نام لو دشمنوں پر فتح مند ہو جاؤ، کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اور آج بھی علی کا نام لے کر کے چلتے رہو، ناسبیت فنا ہوگی، خارجیت فنا ہوگی، وہابیت فنا ہوگی، دیوبندیت فنا ہوگی،
فرماتے ہیں بہر تسلیم علی بہر تسلیم علی میدان میں تسلیم علی بہر مولا علی کو سلامی دینے کے لیے بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا حسینی بنائے, سچا مولائی بنائے, سچا رضوی بنائے, سچا حشمتی بنائے, سچا بزرگوں کا چاہنے والا بنائے, ان بزرگوں کی محبت میں زندگی عطا فرمائے, اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, ایمان سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. نماز بعد میں ہے, روزہ بعد میں ہے, حج بعد میں ہے, زکوٰۃ بعد میں ہے, ایمان پہلے ہے. اس لیے ہر موقع پر ایمان کو بچانے کی فکر رکھنا چاہیے. وہابی ہو تو وہاں ایمان کا خطرہ ہے, دیوبندی ہے تو وہاں ایمان کا خطرہ ہے, رافضی ہے تو وہاں ایمان کا خطرہ ہے, ناصبی اور خارجی ہے تو وہاں ایمان کا خطرہ ہے. ایسوں سے بچ جاؤ, اس کے بعد نماز کی بات کرو, اس کے بعد روزے کی بات کرو, پھر حج و زکوٰۃ کی بات کرو, پھر اس کے بعد ان سے بچ کر کے نماز پڑھو گے تو وہ نماز قبول ہوگی, روزہ قبول ہوگا, حج قبول ہوگا, زکوٰۃ قبول ہوگی. یہ اللہ جبار صاحب قبلہ ہو یا اور کوئی, سن لو, یہ نماز کے مخالف نہیں ہے, نماز کے منکر نہیں ہے, نماز سے دور کرنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ بتانے والے ہیں حسینی نماز اور ہے, یزیدی نماز اور ہے. نمازی بنو, یزیدی نمازی نہ بنو, نمازی بنو تو حسینی نمازی بنو. اللہ تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے, اسی پر زندگی, اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اور یہ اس سال آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرس منایا گیا, اتنی ٹھنڈ کا موسم ہے نا, اور اگلی مرتبہ اور ٹھنڈ ہوگی. اور سرکار شہنشاہ تقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ جو آج ہے یہ اصل تاریخ تو ہے نہیں, یہ تو لہٰذا سب حضرات نے فیصلہ کیا ہے. اور اس میں شب برات کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں بھی آ پاتے, کسی کو فاتحہ دینا ہے, کسی کو قبرستان جانا ہے, کسی کو اور کام ہوتے ہیں, اس رات میں لوگ اور کاموں میں لگتے ہیں. لہٰذا اگلی مرتبہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عرس اپریل کے مہینے, اب وہ تاریخ جو بھی اپریل میں ہو جائے گی اس کا اعلان پوسٹر کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ تک اعلان پہنچ جائے گا, خبر پہنچ جائے گی. اور اللہ تعالی ہم سب کو سچا حسینی بنائے, اسی پر زندگی عطا فرمائے, اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام.